بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اللہ کا شکر ہے اور بار بار ہم اس کی پاکی کے ساتھ، اس کی حمد و ثنا کے ساتھ، اس کے بابرکت ناموں کے ساتھ اور اس کے بابرکت کلموں کے ساتھ اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم رمضان کی ان انتہائی بابرکت گھڑیوں میں، ان لمحات میں روزانہ اکٹھے ہوتے ہیں اور قرآن مجید کا کوئی حصہ اس کو تلاوت بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم سب دل سے بھی اور زبان سے بھی شکر ادا کرتے ہیں اور عمل سے بھی شکر ادا کرنے کی توفیق اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ کے شکر کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے ساتھ اور اپنے لیے، آپ سب کے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا، فضل کی دعا اور رحمت کی دعا کے ساتھ ہم آج کا پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ آج جو ہم نے حصہ پڑھنا ہے وہ سورہ الصافات 23ویں پارے کی ایک سورت ہے، اس کا ایک حصہ ہم پڑھیں گے۔ یہ جو ہمارا آج کا سبق ہے یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 83 سے شروع ہو رہا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ خیال آتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس پر ایک امانت کا بہت بڑا بوجھ رکھا ہے اور خلافت اور امانت ہی کی بنیاد پر اللہ نے انسان کو ایک آزمائش میں ڈالا ہے۔ تو ہر انسان اپنی زندگی میں یہاں اپنی ایک کہانی بناتا ہے۔ ظاہر ہے وہ ایک زندگی گزارتا ہے اور اس زندگی میں وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کی اپنی کارگزاری ہوتی ہے اور اس سے ایک کہانی بنتی ہے۔ لیکن کمال ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی زندگی کی عجیب ہی کہانیاں بنائی ہیں، عجیب ہی کہانیاں بنائی ہیں اور عجیب ہی انہوں نے کام کیے ہیں کہ بندہ حیران اور ششدر رہ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کریکٹر کا مظاہرہ اللہ کے حضور کیا ہے وہ بڑا ہی بے مثال ہے، اور اس سے جو ان کی زندگی کی کہانی بنی ہے وہ انسان کیا، فرشتے کیا، مخلوقات کیا اور خود اللہ کیا، اس کی کہانی ان کی کہانی کو کوئی بھول نہیں سکتا۔ ایسی کہانی انہوں نے بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں بھی توفیق دے کہ یہ وقت تو ہمارا بھی گزر ہی جانا ہے، ہم بھی اس وقت میں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم کوئی ایسی کہانی بنانے میں کامیاب ہو جائیں، یا کوئی ایسا کام جو سچائی کا اور کوئی مطلب ایسی علامت ہو جو ہمیں بھی لوگ کہہ سکیں کہ اس نے بھی کچھ کیا تھا، انہوں نے بھی کچھ کیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو مطلب اپنے کردار سے جو کہانی رقم کی ہے وہ بہرحال بے مثال ہے۔ تو آج انہی کا ذکر ہے۔ میں جس طرح روزانہ آپ سے کہتا ہوں آج بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ جو بھی ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، آپ بہرحال قابل مبارکباد ہیں کہ اس پروگرام میں ہم سب شریک ہیں۔ تو بڑے ادب سے اور بڑی محبت سے اور بڑی عاجزی سے آج کا بھی یہ حصہ سنیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کا نور بخشے اور اسی نور میں ہمیں اپنی زندگی مکمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہدایت کا یہ نور حشر کا نور بھی ثابت ہو اور ہم اسی نور میں یہ زندگی گزاریں اور اسی نور میں اللہ تعالی ہماری حشر میں رہنمائی فرمائے، اور جو ہماری اصل منزل ہے ہم اس تک پہنچ جائیں، اور وہ اصل منزل اللہ کی رضا اور جنت ہے، اور وہ مشروط ہے، وہ اللہ کی رضا اور جنت مشروط ہے اللہ کی طرف سے اس ہدایت کے نور کے ساتھ، بندگی کے نور کے ساتھ۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ نصیب کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا أَظُنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جی میں نے تو پہلے عرض کیا ہے کہ یہ بڑی ایک عجیب کہانی ہے جو انہوں نے اپنے ایمان سے، اپنے خلوص سے، اپنی قربانی سے اور اپنے کردار سے رقم کی ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان من شیعتہ لابراہیم، اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ نوح ہی کے طریقے پر چلنے والے ابراہیم تھے۔ مطلب یہ انبیاء کا ایک ہی سلسلہ ہے، اور شروع سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہزاروں سالوں پر پھیلی ہوئی یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں انبیاء کا سلسلہ تو تسلسل کے ساتھ ہے۔ انبیاء کا یہ تسلسل، انبیاء کی ایک ہی بات اور انبیاء کی تعلیم اور انبیاء کا کردار ہی تو انبیاء کی بات کی سچائی کی دلیل ہے۔ یہ انبیاء کا جو تسلسل ہے یہ ان کے بیان کے سچ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ایک نبی میں اور دوسرے نبی میں ہزاروں سالوں کا بعض اوقات وقفہ ہوتا ہے، لیکن بات ایک ہی ہے، بیان ایک ہی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جس طریقے پر نوح علیہ السلام چلنے والے تھے اسی پر ابراہیم علیہ السلام چلنے والے تھے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ بہت بڑا نمایاں کردار ہے کہ وہ اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا، اور جو دل اللہ تعالیٰ کے پاس وہ لے کر آئے وہ سلیم دل تھا۔ دیکھیں یہ بات پہلے بھی ہوتی رہتی ہے کہ انسان کا ایک تو یہ جسمانی وجود ہے جس کو ہم لیے پھرتے ہیں، اور اس جسمانی وجود کو ہر کوئی جانتا ہے، اور ایک اس کا معنوی اور روحانی وجود ہے جو اس کا مطلب اس کی روح ہے، اس کی جان ہے، اور ایک اس انسان کا اخلاقی وجود ہے۔ یہ جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح کا عکس رکھا ہے، یہ جذبات ہیں، محبت ہے، نفرت ہے، غصہ ہے، قربانی ہے، پیار ہے، مطلب یہ انسان کا ایک اخلاقی وجود ہے۔ یہ جو انسان کا معنوی اور اخلاقی وجود ہے، اس کا محور و مرکز دل ہے۔
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک مطلب گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اب دل سے مراد ہم نہیں جانتے کہ وہ گوشت کا لوتھڑا وہی دل ہے، یا دل کوئی مطلب جذبات کا محور و مرکز وہی دل ہے جس کو ہم یہ ہارٹ کہتے ہیں اور جس کی سرجری کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ جو انسان کے جو جذبات ہیں اور اس کا یہ جو معنوی وجود ہے، اس کا محور و مرکز جو ہے وہ دل ہے، اور یہ تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ دل ہی سب کچھ ہے۔ مطلب انسان کی یہ سوچ اور نظریہ اور خیال اور ارادہ اور عزم اور نیت، یہی سب سے بڑی چیز تو یہی ہے، یہی انسان کو لیے پھرتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا۔ تو یہ جو دل کی مختلف حالتیں ہیں، ان میں سے بہترین حالت جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بندے کا دل جو ہے وہ سلیم ہو۔ اگر آپ قلب سلیم کے مفہوم کو جانتے ہیں تو یہ دل کی بہترین کیفیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم جو ہمارے پاس دل لے کر آیا وہ بڑا بہترین دل تھا، اور وہ قلب سلیم تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا دل تھا جو تمام اعتقادی اور اخلاقی خرابیوں سے پاک تھا، اور ایسا دل تھا جو کفر و شرک اور شکوک و شبہات کے شائبے سے بھی پاک تھا۔ اس دل میں کفر و شرک اور شکوک اور شبہات کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ وہ دل اللہ کے لیے قطعی طور پر خاص اور پاک تھا۔ اس دل میں نافرمانی اور سرکشی کا کوئی جذبہ نہیں تھا، اس میں کوئی ایچ پیچ اور کوئی الجھاؤ نہیں تھا۔ وہ دل خلوص اور یکسوئی کی انتہا تک پہنچا ہوا تھا، اور وہ ایسا دل تھا جو ہر قسم کے برے میلانات اور ناپاک خواہشات سے بالکل صاف تھا، جس کے اندر کسی کے لیے بغض، حسد یا بدخواہی نہیں پائی جاتی تھی، اور جس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ آپ نے یہ الفاظ سنے ہیں، واللہ دنیا کی دولتوں میں سے سب سے بڑی دولت قلب سلیم ہے، قلب سلیم سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ جو دل ہر قسم کی اعتقادی گمراہیوں سے پاک ہو اور اخلاقی خرابیوں سے پاک ہو، اور جس میں سوائے خلوص کے اور سچائی کے اور ہمدردی کے کوئی چیز موجود ہی نہ ہو، وہ کیسا دل ہے؟ تو بھئی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایسا دل ہمیں نصیب کرے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ قلب سلیم عطا فرما۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ کوئی دولت، میں کہتا ہوں پیسہ، کوئی مطلب سونے چاندی کے ڈھیر، کوئی باغ، کوئی فیکٹریاں، کوئی محلات، کوئی دنیا کی کوئی چیز اس دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی کہ ابراہیم تو ہمارے پاس قلب سلیم لے کے آیا، اور اس قلب سلیم کو لے کر اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ یعنی ہر زمانے میں
انسان گمراہ ہوئے ہیں، مطلب انہوں نے کچھ ایسے توہمات کا وہ شکار ہوئے ہیں، کوئی ایسی چیزیں انہوں نے خود گھڑ لی ہیں جن کے ساتھ انہوں نے اپنا دل لگا لیا ہے، اور جن چیزوں کے ذریعے وہ اپنی خواہشات نفس کے حصول کے لیے مطلب وہ اپنی زندگی کو ان کے ساتھ وہ جوڑ لیتے ہیں کہ اس سے ہماری ان چیزوں سے اور ان مورتیوں سے اور ان تصورات سے ہماری خواہشات پوری ہوں گی۔ تو اس زمانے کے لوگوں نے بھی پتہ نہیں یہ چاند اور سورج اور تاروں کا کوئی ایسا تصور بنایا ہوا، تاروں کے ساتھ تو انسانوں کا ایک یہ علم نجوم جسے کہتے ہیں مطلب یہ ہے، اور مطلب ایسا کوئی انہوں نے تصور بنایا ہوا تھا اور پھر اس کی مورتیاں بنائی ہوئی تھیں کہ ان کی زندگی کا سارا نظام جو ہے وہ ان مورتیوں کے ساتھ وابستہ تھا، یعنی زندگی کا سارا نظام اس جھوٹ کے ساتھ وابستہ تھا، حتیٰ کہ حکومت کا نظام بھی اس کے ساتھ وابستہ تھا۔ اب ظاہر ہے یہ اس زمانے کی باتیں ہیں، اس زمانے کی باتیں اس ماحول میں ہمیں تو اس طرح سمجھ نہیں آتی۔ ہم نے بھی اللہ کے مقابلے میں عجیب عجیب چیزیں جو ہیں وہ اپنے وہم بنا لیے ہیں، یہ اب G5 ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، اور یہ مادی دنیا کو ہم نے پتہ نہیں کیا بنا لیا ہے۔ اور پھر جب مطلب اللہ کو چھوڑ کر بندہ ان چیزوں سے جڑتا ہے تو اس کے اندر انتہا درجے کی اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، معاشرتی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ اخلاق کے لحاظ سے بھی گندا ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے وہ بڑا ظالم ہو جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا یہ تم نے کیا بنایا ہوا ہے؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر یہ جھوٹ گڑے ہوئے معبود تم چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ مطلب سیدھی سی بات ہے جو انبیاء بتاتے ہیں کہ ہم پر ایک ایسا علم ہمیں دیا گیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے اور اس کو اللہ ہی چلا رہا ہے، خالق بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، مدبر بھی اللہ ہے، اور مطلب منتظم بھی اللہ ہے، حاکم بھی اللہ ہے۔ اور بالکل تم اس کو ذرا تھوڑا سا سوچو گے تو تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ واقعی یہ سارا سلسلہ ایک اللہ رب العالمین کا۔ تو تم نے یہ کیا مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، اور اللہ رب العالمین جس کو تم جانتے بھی ہو، مانتے بھی ہو، اور پھر تم اس کے ساتھ یہ شریک بنا لیتے ہو، یہ کیا گمان ہے تمہارا اللہ رب العالمین کے بارے میں؟ اس کے بعد ایک دوسری بات شروع ہوتی ہے، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ۔ پھر مطلب اللہ فرماتا ہے کہ اس نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے۔ مطلب یہ مفسرین جو لکھتے ہیں کہ وہ ایک بڑے خاندان کے آدمی تھے، ان کے خاندان کی بڑی حیثیت تھی اس سوسائٹی میں، ان حکمرانوں میں، تو وہ کوئی میلہ تھا یا کوئی فنکشن تھا یا کوئی تقریب تھی، مطلب ظاہر ہے آپ اسی طرح سمجھ لیں، اور ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ چلیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جس طرح بندہ سوچتا ہے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، مطلب جس طرح بندہ اپنے سر پر ہاتھ مارتا ہے یا اوپر دیکھتا ہے، تو اس کو قرآن نے کہا کہ انہوں نے تاروں پر نگاہ ڈالی، اور یہی ایک بنتا مفہوم ہے۔ خواہ مہا اس کو مطلب کسی اور طرح لے جانا اس کا تو کوئی وہ
مطلب بات بنتی نہیں ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی کہ آؤ اس فنکشن میں چلتے ہیں، میلے پر چلتے ہیں، تو انہوں نے مطلب سوچا، تھوڑا سا غور کیا اور کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں جاتا، اور انہوں نے بھی چھوڑ دیا، وہ بھی چلے گئے۔ اب مجھے بالکل صحیح بات ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ مجھے قطعاً کوئی اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں 3 جھوٹ بولے، پتہ نہیں یہ کیا بات ہے، کہاں سے آ گئی ہے، کس طرح آ گئی ہے۔ ان میں ایک یہ ہے کہ ان کی طبیعت خراب نہیں تھی اور انہوں نے کہا کہ کس کو کہاں سے معلوم ہوا ہے کہ ان کی طبیعت خراب نہیں تھی؟ مطلب سوچنے والی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، تو کس کو کہاں سے یہ پتہ چلا ہے کہ ان کی طبیعت خراب نہیں تھی؟ مطلب خواہ مخواہ ایک غلط بات کو ایک ایسے بندے سے منسوب کرنا کہ جس کی زندگی جو ہے وہ سراپا سچائی ہے۔ تو پھر جو لوگ ان کو مطلب انہوں نے کوئی آگے سے جواب نہیں دیا، اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں بھی معلوم ہوا کہ ٹھیک ہے، مطلب ان کی طبیعت اس طرح سیٹ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وہ چلے گئے۔ اب اس کو اس کے ساتھ جوڑنا کہ بھائی ان کی طبیعت ٹھیک تھی، وہ بت خانے میں گئے اور بتوں کو انہوں نے توڑ دیا، تو یہ تو ایک بالکل دوسری بات ہے کہ وہ تو ان کو مطلب ہے کہ سمجھاتے تھے بھائی یہ بت تو کوئی چیز نہیں ہے، اور اپنی اس دعوت کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے یہ تو ان کا کام بہت ہی عجیب و غریب کام ہے۔ میں کبھی ابراہیم علیہ السلام کے مطلب ہم لوگ سوچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی جرت اور بہادری کی دنیا میں جو بہادری ابراہیم علیہ السلام نے دکھائی اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، کہ اس زمانے کے جو خدا تھے ان کے خدا انہوں نے توڑ دیے، اور اسی لیے توڑے تھے کہ وہ آ کے دیکھیں کہ وہ ٹوٹے پڑے ہیں۔ ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ مطلب ان بتوں سے ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بھئی آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ تو خدا بنے بیٹھے ہیں تو کھاتے آپ کیوں نہیں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی چڑھاوے کی چیزیں پڑی ہوں گی، جس طرح مطلب لوگ عجیب ہے وہ چڑھاوے کے فروٹ بھی چڑھاتے ہیں، چڑھاوے کی قربانیاں بھی چڑھاتے ہیں، چڑھاوے کے دودھ بھی چڑھاتے ہیں، آج بھی یہ کام ہوتا ہے، اور جو وہاں کے مجاور ہوتے ہیں وہ سب کچھ لے جاتے ہیں۔ تو وہ وہاں اس طرح کی کچھ چیزیں پڑی ہوں گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، وہ جو مورتیاں تھیں، بت تھے جو ان کے خدا تھے، کہ بھائی یہ بہت کچھ تو یہ طرح طرح کا دسترخوان آپ کے سامنے پڑا ہے، اس پر طرح طرح کے کھانے ہیں، یہ تو آپ کھاتے کیوں نہیں؟ اور پھر انہیں کہا کہ بھائی تمہیں کیا ہو گیا ہے، آپ بولتے کیوں نہیں؟ آپ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں آپ کھاتے کیوں نہیں؟ اس کے بعد جو لفظ ہے نا جی، مطلب ظاہر ہے ہم تو اپنے حساب سے قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو لفظ ہیں بس وہ تاریخ میں، انسانوں کی تاریخ میں وہ ابراہیم علیہ السلامی کا عیسیٰ ہے۔ قرآن کہتا ہے فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ۔ اس کے بعد ابراہیم ان بتوں پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے اس نے بتوں پر ضربیں لگائیں۔ کوئی آج نوجوان اٹھے جو آج کے بتوں پر ضربیں لگائے اور بتوں کی گردنیں اور کمریں توڑ دے جو اللہ کے مقابلے میں بنے پھرتے ہیں؟
ان معبودوں کو توڑنا کوئی آسان ہوتا ہے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو آتا ہے کہ اس نے دائیں ہاتھ سے ان پر ضربیں لگائیں. کیسا مضبوط دائیں ہاتھ تھا، اور اس دائیں ہاتھ کے پیچھے کیسا دل تھا جس نے اتنا بڑا رسک لیا کہ خداؤں کے خدا اس نے توڑ دیے. اور اسی لیے یہ ہوا فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَزِفُّونَ، واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس. تو دوسرے قرآن کے حصوں میں آتا ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے اپنے بتوں کا حال دیکھا اور پوری تحقیق کی. اور تحقیق کیا؟ انہوں کو پتا تھا وہ کون سا نوجوان ہے. اور یہاں تو صرف اتنی بات آتی ہے کہ وہ سارے دوڑے، پتہ نہیں مطلب بلوا کیا انہوں نے، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے یہ بچانے والا تو اللہ ہے. دیکھیں مطلب اگر انبیاء بڑے عجیب و غریب کام کرتے ہیں تو اللہ بڑے عجیب و غریب کام سے مطلب اپنے امر سے ان کو بچاتا بھی ہے. مطلب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچایا، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچایا، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچایا. تو یہ بچانا تو پھر مطلب ہے کہ وہ عجیب طریقے سے بچا بھی لیتا ہے. لیکن وہ تو دوڑے اور انہوں نے کہا کیا تم نے واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے اور ابراہیم سے انہوں نے جرا کی وہ یہ تم نے کیا کیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان کو بھی جنہیں تم بناتے ہو. مطلب سب کچھ پیدا تو اللہ نے کیا ہے. یہ بت بھی جو انسان بناتا ہے ان کا مٹیریل بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا. یہ جو بڑی بڑی ایجادات ہیں ان کا مٹیریل اور ان کے اصول اور ضابطے بھی اللہ نے بنائے ہیں. تو انسان تو جو کچھ بناتا ہے وہ تو ڈسکور کرتا ہے، کسی چیز کی تخلیق تو نہیں کرتا. تخلیق تو اللہ کا عمل ہے، تخلیق تو اس کا عمل ہے. مطلب کسی چیز کو بھی عدم سے وجود میں لانا یہ تو انسان کا کام نہیں ہے. انسان ایجادات جو بناتا ہے اس کے اصول اور ضابطے بھی پہلے سے دنیا کے اندر بنے موجود ہوتے ہیں، اور جس مٹیریل کو وہ جوڑتا ہے وہ بھی پہلے سے موجود ہوتا ہے. اگر انسان نے جہاز بنایا ہے تو جہاز جن اصولوں کے مطابق فضا میں تیرتا ہے وہ اصول پہلے سے موجود ہیں دنیا کے اندر، اور جو مٹیریل مطلب اس میں لگتا ہے وہ بھی پہلے سے موجود ہے. اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کی بنیاد پر کسی چیز کو ڈسکور کرتا ہے، وجود میں تو نہیں لاتا. تو ان بتوں کے بارے میں ابراہیم نے کہا کہ کمال ہے، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کو تم نے اپنا الہ بنا لیا ہے. اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، ان کو پیدا کیا ہے. قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو. غصہ تھا، انتقام تھا کہ دیکھو اس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا کر دیا ہے. اور ان کے جو برسر اقتدار لوگ تھے انہیں بڑا غلبہ حاصل تھا. وہ نمرود تھا جسے بہت طاقت حاصل تھی، جس نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا مطلب شاید اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام کو جب اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے جرا کی.
تو اس نے کہا بھئی ابراہیم تم کس رب کو مانتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو اس نے کہا زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال لے۔ تو وہ مبہوت ہو گیا۔ تو انہیں بڑی طاقت حاصل تھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ بس زندگی اور موت تو ہم دیتے ہیں، ہمیں پورا اختیار حاصل ہے۔ اور یہی خیال جو ہے وہ فرعون کا بھی تھا۔ تو انہیں بڑا اقتدار حاصل تھا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ لیکن قرآن نے تو صرف اتنی بات کہی ہے، فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی، مگر ہم نے ان کو نیچا دکھا دیا، ان کو ناکام کر دیا۔ اب یہ ایک واقعہ ہے، سارے لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے الاؤ تیار کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو کسی چیز میں باندھ کر کوئی منجیک نما چیز میں اس کے اندر پھینکا، اور پھر قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے براہ راست اس آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، اور اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کا کوئی نقصان نہیں کیا، اور ان کی وہ ساری چال جو تھی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ دم توڑ گئی اور وہ بالکل ناکام ہو گئی۔ تو یہ بھی ایک واقعہ ہے، اور یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف چال چلی اور سارے جادوگر اکٹھے کیے اور سارے ملک کے لوگوں کو اکٹھا کیا موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام کو وہ نیچا نہیں دکھا سکے بلکہ خود ہی ذلیل اور پست ہو گئے۔ اور یہ نمرود اور نمرود کے کرندوں کے ساتھ کیا ہوا، جب ہزاروں لوگوں نے یا سینکڑوں لوگوں نے یا ان کے ایان سلطنت نے دیکھا ہوگا کہ الاؤ میں ہم نے اس کو گرایا ہے، اور یہ الاؤ اس کے لیے گلزار بن گیا ہے، اور وہ ٹہلتا ہوا اس الاؤ سے نکل رہا ہے۔ تو اسی طرح وہ سارا منظر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں بھی وہ ناکام ہو گئے۔ اور پھر جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف چال چلی کہ پکڑو اسے پکڑو، اسے پھانسی پر لٹکا دو، جلدی کرو، اور خود انہی میں سے ایک جو ہے وہ پھانسی پر لٹک گیا، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ انہی میں سے ایک پھانسی پر لٹک گیا۔ بلکہ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ جو پھانسی دینے والے تھے، پکڑو اور پھانسی پر چڑھا دو، پکڑو اور پھانسی پر چڑھا دو، جس کو پھانسی پر چڑھانے کا زیادہ شوق تھا اور زیادہ جلدی میں تھا، اسی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی گئی، اور انہوں نے اسے ہی پکڑ کر پھانسی پر چڑھا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور پھر کیا یہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لو، ہر خاندان میں سے ایک کڑیل جوان لو، اس کے ہاتھ میں تیز دھار تلوار دو، وہ چھوٹا سا گھر ہے، اس کے چاروں طرف اس گھر کو گھیر لو، اور رات کے اندھیرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلیں تو ان پر یک بارگی تلواریں چلا دو۔ تو پھر کیا تلواریں چل گئیں؟ اگر وہ آگ نہیں جلا سکی، آگ جو ہے وہ نہیں ابراہیم علیہ السلام کو جلا سکی، تو کیا تلواریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چل سکی؟ جس طرح آگ ٹھنڈی ہو گئی، اسی طرح یہ تلواریں کند ہو گئیں۔ بھائی امر اللہ کا ہے، امر اللہ کا ہے، اگر کسی کو ایمان ہو۔ تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اور اس کے بعد اس پوری قوم کو چھوڑ کر، اس شاہی خاندان کو چھوڑ کر، پوری قوم کو چھوڑ کر
3 بندے تنے تنہا۔ اب یہاں بھی اس بادشاہت کی مضبوطی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے معجزے کو دیکھنے کے باوجود بھی نہ ان حکمرانوں کو ایمان کی توفیق ہوئی، وہ اپنے مفادات کو نہ چھوڑ سکے۔ اصل مسئلہ تو انسان کے مفادات کا ہے، اور انسان کی اس جو کچھ اس نے بنایا ہوا ہوتا ہے، عزت کا جھوٹا وہ سارا تانا بانا، اس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو نہ تو وہ چھوڑ سکے اور نہ ہی دیکھنے والے چھوڑ سکے، اور صرف ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی اور ان کے بھتیجے جب باندھے، لوط علیہ السلام اس ملک کو چھوڑ کر چل دیے، نکل گئے۔ اور یہ بڑی عجیب ہجرت تھی، مطلب ہجرتیں تو انبیاء نے کی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کمال کی تھی کہ کوئی پتہ نہیں تھا کہ کدھر جانا ہے اور میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ انہوں نے کسی علاقے کی طرف ہجرت نہیں کی، کسی بادشاہت کی طرف ہجرت نہیں کی، کسی بلانے والے کے بلانے پر انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ انہوں نے تو کہا کہ انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، رب کے لیے، رب کے بھروسے پر اس قوم کو چھوڑ کر نکل رہا ہوں۔ سیہدین، وہ مجھے بتائے گا کہ میں نے کدھر کدھر جانا ہے اور کیا کیا کرنا ہے۔ پتہ نہیں پھر کہاں کہاں کی ریت چھانتے رہے اور کیا کیا کرتے رہے، اور کب اور کہاں اور کس جگہ اپنے بڑھاپے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، بیٹا عطا کر، وہ جو میرا ہاتھ بٹائے اور میرے ساتھ وہی کچھ کرے جو میں کر رہا ہوں۔ تو ان کی دعا قرآن نقل کرتا ہے، رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام۔ اچھا جی، یہ کیسی کہانی ہے؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ قرآن بتاتا ہے، قرآن کے مفسرین بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ وہاں سے نکلے تو کتنی بعد کی یہ بات ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما، ایسا بیٹا دے جو صالحوں میں سے۔ اور یہاں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بیٹا وہی جو صالح ہو۔ یا اللہ صالح بیٹا عطا کر۔ اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک حلیم اور بردبار لڑکے کی بشارت دی، مطلب کئی سال، اس دعا کے بھی کئی سال بعد، اس دعا کے بھی کئی سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کی بشارت دی، اور پھر وہ بیٹا جو بڑھاپے میں مانگا، بڑھاپے ہی میں ملا۔ جب وہ عمر کے اس حصے کو پہنچا، قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، کہ جب وہ یعنی سعی کرنے یا کام کرنے کی عمر کو پہنچا، دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچا، مطلب کچھ ہاتھ بٹانے کی عمر کو،
یہ 10 سال بھی ہو سکتی ہے، یہ 12 سال بھی ہو سکتی ہے، یعنی 12-13 سال کی عمر کو جب وہ پہنچا تو اس بچے کو ابراہیم نے ایک دن اس بچے سے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو انبیاء کا خواب جو ہے وہ خواب نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور بیٹے سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور بیٹا بھی چونکہ جانتا تھا کہ میرا باپ اللہ کا نبی ہے اور اس کا جو خواب ہے وہ خواب نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، مطلب یہ نہیں کہا کہ یہ کیسا خواب آیا ہے، اس کی کسی سے تعبیر پوچھیں، یہ کوئی خواب پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں، مطلب فوراً اس 12-13 سالہ بچے نے کہا کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، مت کیجئے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یہ بھی بڑا عجیب ہے اسماعیل کا یہ کردار۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک شعر ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آپ نے کبھی پتہ نہیں اس شعر پر سوچا ہوگا کہ یہ شعر کیا ہے، کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یعنی فرزند ہونے کا یہ ادب ہونا چاہیے نا کہ باپ جو کچھ کہے فرزند وہ کر گزرے، اس پر عمل کرے۔ بیٹے کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے نا کہ وہ باپ کا حکم مانے، جو باپ اسے کہے وہ کرے۔ تو یہ جو ادب ہے یہ اسماعیل نے کہاں سے سیکھا؟ کسی نظر کا فیض تھا یا کسی سکول اور کالج اور کسی ورکشاپ، ٹریننگ ورکشاپ کا یہ معجزہ تھا، یہ کرامت تھی؟ تو اس میں اشارہ ہے اس بات پر کہ یہ کسی مکتب کی کرامت نہیں تھی، یہ کسی ورکشاپ کی ٹریننگ کا نتیجہ نہیں تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی نظر کا فیض تھا۔ اس لیے کہ جو بیٹا باپ کے کہنے پر ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا تھا، وہ بیٹا بھی جانتا تھا اور قدرتی طور پر بھی اس باپ کا فیض اس بیٹے کے اندر چلا گیا تھا، جو باپ اللہ کے حکم سے اللہ کی رضا کے لیے آگ کے الاؤ میں کودنے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا۔ تو وہ چونکہ باپ کا خون ہی اس طرح کا تھا کہ اس نے بھی تو اللہ کے لیے آگ میں، وہ بھی تو اللہ کے لیے آگ میں کود گیا تھا۔ وہ فیض منتقل ہوا اور بیٹا اس باپ کے کہنے پر جو نبی تھا، اس کی خواب پر ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ فلسفہ دوڑاتے رہیں، الفاظ بناتے رہیں، نہ فلسفہ پہنچ سکتا ہے نہ الفاظ پہنچ سکتے ہیں۔ اور پھر قرآن کے الفاظ یہ ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا،
مطلب دونوں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انبیاء بتاتے ہیں کہ یہ زندگی اور زندگی کی ہر چیز اور زندگی کا ہر رشتہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہے۔ خود زندگی، زندگی کی ہر شے اور زندگی کا ہر رشتہ اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے ہے۔ وہ دونوں تیار ہو گئے۔ اور پھر یہ بات آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، بوڑھے ابراہیم، ان کے ہاتھ کانپتے ہوں گے، انہوں نے اپنے بچے کا بازو پکڑا ہوا ہے اور خنجر پکڑا ہوا ہے، اور وہ اپنے بچے کو منا کے پہاڑوں پر، منا کی وادی میں لے کے جا رہے ہیں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، اور بچہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ اور اپنی مطلوب جگہ پر وہ پہنچتے ہیں تو باپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتا ہے اور بچے کو منہ کے بل لٹا دیتا ہے۔ اور خنجر اس کی گردن پر نیچے سے اس کی گردن پر خنجر چلاتا ہے زور سے کہ بیٹے کی گردن جلدی سے کٹ جائے۔ اب اس میں باتیں کرنے والوں نے دو باتیں کی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ خنجر چل گیا اور ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بچہ ذبح ہو گیا ہے، لیکن جب پٹی کھولی تو دیکھا کہ اسماعیل تو پاس کھڑا ہے اور ذبح ہونے والا تو مینڈا ہے۔ اور جبریل نے وہ لفظ کہے جو یہاں آتے ہیں، قد صدقت الرؤیا، یہ صدا آئی ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ تو نے اپنی خواب کو ٹھیک کر دکھایا۔ ہم نے یہ خواب تو تمہیں نہیں دکھائی تھی کہ تو نے اسماعیل کو ذبح کر دیا ہے، ہم نے تو بھی یہی خواب دکھائی تھی کہ تو اس کو ذبح کر رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابراہیم تو یہ نہیں جانتے تھے کہ میں نے بس یہی مظاہرہ کرنا ہے کہ میں کر رہا ہوں۔ لیکن دوسری بات، ایک علماء کا خیال یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو اپنے منہ کے بل لٹایا اور نیچے سے خنجر ان پر چلایا، تیز خنجر بڑے زور کے ساتھ چلایا، تو خنجر نے چلنے سے انکار کر دیا اور وہ رگڑتے رہے، گردن پر اس کو پھیرتے رہے اور بہت ہی تکلیف میں مبتلا ہو گئے کہ خنجر کیوں نہیں چلتا، اور پھر پریشان ہو کر اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی کہ خنجر کیوں نہیں چلتا، تو اپنے پاس جبرائیل علیہ السلام کو ہاتھ میں مینڈا پکڑے ہوئے پایا، اور جبرائیل امین نے کہا کہ ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، لے یہ اللہ کی طرف سے مینڈا آیا ہے، اس کو ذبح کر، ہم نے تیری قربانی کو قبول کر لیا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈے کو ذبح کر دیا۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ بڑے حیران کن ہے، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک لوگوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اچھا جی، اس واقعے میں کیا جزا ہے؟ مطلب اس جزا کو تلاش کریں کہ ہم نیک لوگ کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اس واقعے میں جو جزا سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے
کہ ہم خود نیک لوگوں پر آزمائشیں ڈالتے ہیں اور خود ہی انہیں آزمائشوں میں کامیاب کرتے ہیں اور خود ہی اس کامیابی کے بدلے انہیں دنیا اور آخرت کی بلندیاں بخشتے ہیں. اور یہ بالکل ٹھیک ہے. نیک لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ یہی ہے کہ اس نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. وہ خود ہی آزمائش میں ڈالتا ہے, خود ہی آزمائش میں کامیاب کرتا ہے اور خود ہی اس کامیابی کی وجہ سے پھر دنیا اور آخرت کی بلندیاں اور سر بلندیاں دیتا ہے. یہ ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے جو آزمائشیں ڈالی اور وہ ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا دیا؟ رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کا امام بنا دیا اور ان کی اولاد سے 2 سلسلے شروع کیے. ایک اسحاق علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ, ایک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ. اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے اور انسانوں نے ہدایت پائی. اسحاق کی اولاد سے یعقوب پیدا ہوئے, یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے, موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے, داؤد علیہ السلام پیدا ہوئے, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسماعیل کی اولاد سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جو رہتی دنیا تک لوگوں کی طرف اللہ کے نبی اور آخری نبی. کیا کچھ دیا اور کس طرح دیا. میں یہاں ٹھہر کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ان نوجوانوں اور ان بچوں اور آپ سب لوگوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے, اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ والد اگر اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم کے مطابق جائز حکم دے تو وہ کتنا بھی مشکل ہو بیٹے کے لیے واجب ہے کہ اس کو پورا کرے. یہ بھی اس میں ایک سبق ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور خود اللہ اسے کہتا ہے اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. اور بلا شبہ یہ ہماری طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا. یہ بڑی قربانی سے مراد کیا ہے؟ ایک تو اس سے مراد یہی ہے کہ ایک مینڈا جبرائیل امین لے کر آئے اور اسے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تاکہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کر دیں. اس کو بڑی قربانی کہا گیا ہے. اور اس کے بیٹے وفادار بیٹے کو اور صابر و جانثار بیٹے کو بچا لیا جائے اور اس کا فدیہ اس مینڈے کی شکل میں خود اللہ تعالیٰ نے دیا. اس کے علاوہ اسے بڑی قربانی قرار دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سنت جاری کر دی کہ اسی تاریخ کو تمام اہل ایمان دنیا بھر میں جانور قربان کریں اور وفاداری اور جانثاری کے اس عظیم و شان واقعے کی یاد تازہ کر کے خود بھی اسی طرح کی قربانی اور اثار اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور اس طرح ہم نے اس قربانی کو بھی اور اس بچے کی بھی تعریف و توصیف کو اور ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اور توصیف کو بھی اور اس کی تعریف اور توصیف کو ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں ہم نے چھوڑ دیا.
اور اس کے بعد اللہ خود فرماتا ہے سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناہ بإسحاق نبیا من الصالحین۔ اس سے یہ لفظ صاف بتا رہے ہیں کہ اس قربانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا دیا، کیا کیا دنیا میں دیا اور کیا کیا آخرت میں دے گا، لیکن بہرحال اس قربانی کے نتیجے میں اسماعیل کو بچا لیا گیا، اور پھر اسماعیل کے بعد ایک اور بیٹے اسحاق کی خوشخبری دی گئی، اور پھر ان دونوں بیٹوں کو جو برکتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی اور ان سے جو انسانوں کی نسل چلی وہ غیر معمولی برکت ہے۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، اور پھر یہ آخری جملہ ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ۔ اب ان دونوں کی ذریت میں سے ظاہر ہے یہ دونوں ہی خاندان آج مطلب حساب لگایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ انہی کی نسل سارے انسان انہی کی نسل۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اب ان دونوں کی نسل سے کوئی تو وہ ہوگا جو ایمان لائے گا اور نیک عمل اختیار کرے گا، وہ محسن ہوگا، اور کوئی جو ہماری نافرمانی کا راستہ اختیار کرے گا وہ اپنے ہی آپ پر ظلم کرے گا۔ جس طرح مکے کے لوگ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو اچھی طرح جانتے تھے، مانتے تھے، ان پر فخر بھی کرتے تھے، لیکن ان کی خود کیا حالت تھی کہ انہی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اور انہی اسماعیل علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے تھے، اور انہی کو اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں سنا رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں نبیوں کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی۔ تو یہ ہمارا آج کا حصہ تھا، اور میں نے جس طرح پہلے آغاز میں کہا ہے کہ ہر انسان نے ایک کہانی اس زندگی میں بنانی ہوتی ہے، اور وہی کہانی اصل چیز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی کی ایک کہانی بنائی، تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی قلب سلیم عطا کرے، اور ہم بھی ایمان اور عمل صالح اور اللہ کے راستے میں اظہار اور قربانی کی کوئی کہانی رقم کر کے اس دنیا سے جائیں۔ اس طرح کی دعا کرتے ہوئے دل تو کانپتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اس زندگی کا مطلوب اور مقصود یہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔